ہم کارڈ کے والے سے نور بھائی بات کر رہے تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ایک تو یہ کہ صبح اور شام 41 مرتبہ 41 ٹائم سورۃ الکوثر انا اعطیناک الکوثر وہ پڑھے اور پڑھ کے اپنے اوپر دم کرے. سیکنڈ یہ کہ بچوں کو نظر لگتی ہے بہت زیادہ رو رہے ہیں تو 21 مرتبہ سورۃ الاخلاص بعد نماز عشاء یعنی جب بھی سو رہے ہوں تو شہادت کی انگلی رکھی 21 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھ کے ان پہ دم کریں تو بچے جو رو رہے ہوتے ہیں ان میں چچڑاپن ہوتا ہے, نظر بد ہوتی ہے, وہ بھی ختم ہو جائے گی. سیکنڈ یہ کہ آپ سمجھتے ہیں آپ کے کاروبار کی جگہ پہ بہت شدید نظر بد تو کوشش کریں کہ سورہ بقرہ پوری پڑھیں, اور اگر آپ سورہ بقرہ نہیں پڑھ سکتے تو سورہ بقرہ کی جو آخری رکوع ہے کم از کم آخری رکوع یا پھر 2 آیات آخر کی وہ لازمی پڑھیں, بآواز بلند پڑھیں. اور کتنی دفعہ؟ یہ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا. کم از کم 3 میں اگر 2 آیات پڑھ لیں 3 مرتبہ یا ورنہ 11 مرتبہ پڑھیں. اس سے بہترین یہ ہے کہ میں لوگوں سے کہوں گا کہ آڈ نمبرز ہیں. دیکھیں 3 11 آپ نے 41 سے بولا سورہ کوثر تو یہ آڈ نمبر جی آڈ نمبر, اور یہ کاملین تقریباً ہمیں یہی بتایا انہوں نے. اچھا ایک چیز ذہن میں رکھیے گا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں سورہ بقرہ پڑھی جائے وہاں شیطان بصیرہ نہیں بناتا, وہ جگہ کبھی قبرستان نہیں بنتی. تو اگر آپ نہیں پڑھ سکتے تو آپ سورہ بقرہ کو چلا دیں روزانہ, کم از کم اس کو 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ وہ چلے گی تو شیاطین جو معاملات ہوتے ہیں ختم. جس طرح نبی اسلام کی حدیث مقدس سیدنا ابو ہریرہ کے راوی ہیں کہ جہاں اذان دی جائے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں آپ کے گھر میں نظر بہت اور نحوست بہت ہوتی ہے, جیسے آپ کبھی قدم رکھیں گے تو آپ کو نیگیٹو انرجی محسوس ہوگی یا آپ کو گھبراہٹ ہوگی. اچھا جو گھر کے لوگ ہوں گے وہ آپس میں لڑائی جھگڑے کا شکار ہو رہے ہوں گے. گھر بہت اچھا ہے مگر بے چینی بہت ہے. اچھا کبھی کبھی وہ نحوست کے جالے وغیرہ لگے ہوئے ہوتے ہیں, دیواریں عجیب سی ہو رہی ہوتی ہیں, تو اس جگہ یہ کہ پھر آپ 41 مرتبہ سورہ مزمل پڑھ لیں. روزانہ پڑھنا تو بہت مشکل ہے, کم از کم جمعرات کے دن پڑھ لیں, جمعے کے دن پڑھ لیں, وہ پانی میں دم کر کے پیتے بھی رہیں اور اس پورے گھر میں چھڑکتے بھی رہیں. تو جو گھر کے اندر نظر بد ہوگی یا کاروبار کی نظر بد ہوگی وہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گی انشاءاللہ. رشتوں کو کتنا متاثر کرتی ہے, جیسے ہم بات بھی کر رہے تھے کہ جو نظر بد ہے, ازدواجی زندگی ہو, بہن بھائیوں کا آپس میں ریلیشن شپ ہو, یا پھر پیرنٹس کا بچوں کے ساتھ ریلیشن شپ ہو, دوستوں کا ریلیشن شپ ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں الحمدللہ ابھی کافی سیر حاصل گفتگو ہوئی, اور عوام جو ہمارے سامعین ہیں, ناظرین ہیں, ان کے لیے ایک چیز تسلی اور تشفی کے لیے کہ جو اب ساری کنورزیشن سے ایک بات ذہن میں آ رہی ہوگی کہ جیسے نظر ہی سب کچھ ہے, اس سے بڑا اور کوئی خطرہ ہی نہیں ہے, یا جادو ہی سب کچھ ہے. تو سب سے پہلے ہمیں یہ چیز عقیدے کے اعتبار سے ضرور سمجھنی اور بحیثیت مسلمان ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے کہ ہر چیز کا خالق اللہ تعالیٰ ہے. بے شک کائنات میں چاہے وہ چیز آپ کو اچھی دکھ رہی ہے یا بری, وہ ہر چیز کا خالق اللہ تعالیٰ ہے. کیوں؟ کیونکہ چیزیں اسپیسیفکلی فی نفسی ہی اچھی یا بری نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کاموں کو کرنے کا حکم دیا تو وہ اچھی ہیں, اور ان چیزوں سے منع کر دیا تو وہ بری ہیں. مثال کے طور پہ اب سانپ ہے, ہم اس کو اپنے لیے برا سمجھتے ہیں, وہ مضر ہے, لیکن وہ اس کا وینم جو ہے یا زہر ہے وہ کتنی ادویات میں بھی استعمال ہوتا ہے. اسی طرح قتل ہے, بظاہر ایک عمل ہے, ناحق کسی کو ماریں گے اللہ نے منع کیا برا ہے, قوم یا ملک کی حفاظت کے لیے جہاد کریں گے اجر و ثواب ہے. تو فی نفسی ہی کوئی چیز اچھی یا بری نہیں ہوتی. اسی طرح نظر کسی کا دیکھنا یہ برا نہیں ہوتا. ہم اس ساری کنورزیشن سے لوگ ایزیوم کرتے ہیں اگر آپ کو کوئی دیکھ رہا ہے نا بس نظر لگ گئی. اب کوئی گھر میں آزمائش آ گئی, اس نے مجھے دیکھا تھا, بہت گھور سے دیکھ رہی تھی تو نظر لگ گئی. نہیں, نظر کی ایگزسٹنس ہے, یہ بات پہلے تو برحق ہے, نبی علیہ السلام کا فرمان ہے. اس کے اثرات کیسے مرتب ہوتے ہیں, دا وے آپ اپنے آپ کو کن لوگوں میں سراؤنڈ کر رہے ہیں, یعنی کن لوگوں میں آپ بیٹھ رہے ہیں. مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتی ہوں. جیسے آپ خوشبو دیکھ نہیں سکتے پر اس کو محسوس کر سکتے, اچھی یا بری دونوں. گندگی کی جگہ ہوگی وہاں پہ بدبو آ رہی ہوگی, اچھی صاف ستھری جگہ ہوگی وہاں پہ خوشبو ہے. بجلی آپ اس کو دیکھ نہیں سکتے پر روشنی کی صورت میں محسوس کر رہے ہیں. نظر بھی ایسی ہے کہ ہم کسی کی نظر کو دیکھ نہیں سکتے, اس کے امپیکٹ سے محسوس کرتے ہیں اچھی یا بری. اب نظر اچھی یا بری بنتی کیسے, تو وہ آپ کی سوچ, آپ کا نظریہ, آپ کا دل. جتنا نیگیٹو, اس کو نیگیٹو انرجی ایول آئیز اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آپ کسی ایسے انسان کے ساتھ بیٹھے ہیں جو کثرت سے اللہ کی نافرمانی کرتا ہے, اس کی نظر میں کبھی رحمت کا نور نہیں ہو سکتا. بالکل ہاں, نحوست ہوتی ہے. گناہوں کی نحوست ہوتی ہے کہ اگر کوئی ایسا نافرمان انسان ہے وہ آپ کو کبھی دیکھ کے دعا نہیں دے سکتا, کیونکہ نافرمانی ایک ایسی چیز ہے کہ ایک نافرمانی دوسری نافرمانی کا دروازہ کھولتی ہے, اور ایک نیکی دوسری نیکی کے لیے آسانیاں پیدا کرتی ہے. تو
ایز اٹ از یہ ہوتا ہے کہ جب ہمارے اندر اچھا نظر بد کا سارا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ آپ کی سوچ سے، کہ اگر کسی کی نعمت کو دیکھ کے جلنا کرنا، حسد آ جانا، بغض آ جانا اور نیگیٹو سوچتے رہنا، بدگمانی کرتے رہنا، تو آٹومیٹکلی وہ چیز کو دیکھے گا، وہ اس کے اندر امپیکٹس کیا ہوں گے. اب امپیکٹ کیسے ڈیولپ ہوتے ہیں؟ امپیکٹس کے لیے جہاں نعمت ہے اس نعمت میں کمی یا زوال کی صورت پیدا ہو سکتی ہے. حقیقی فیصلہ اللہ کا ہی ہوگا. یہ بات ہم اپنے ذہن میں رکھیں گے کہ کسی کی نظر میں اتنی طاقت نہیں کہ اللہ کسی کو زندگی دینا چاہے وہ مار دے، اور کسی کے جادو میں اتنی طاقت نہیں کہ اللہ کسی کے لیے موت رکھے اور وہ اس کو بچا لے. ایسا نہیں ہو سکتا. ہاں یہ کہ امپیکٹس ڈیولپ ہوتے ہیں وہ ایک وسیلہ ہے. اور آپ اپنے لیے جو گناہ ہے نا وہ اور اکٹھے کر رہے ہیں کہ اگر آپ کسی کو کوشش کریں کہ نظر بد لگائیں یا پھر آپ اس پہ کچھ جادو یا عملیات کرنے کی کوشش کریں تو آپ اپنا عقیدہ خراب کر رہے ہیں. جیسے کسی کا ایکسیڈنٹ لکھا ہوا ہے تقدیر میں، کوئی بہانہ بن گیا، کوئی ادھر سے پتلا گاڑا، اس نے گناہ اپنے سر پہ لے لیا، فیصلہ تو اللہ کا تھا ہی. تو اصل امپیکٹ کیا ہے؟ رشتوں میں محبت ہے تو نفرت، لڑائی جھگڑے شروع ہو جائیں گے. میں بتاؤں اس کا سب سے بڑا ریزن کیا ہے؟ وہی جو ہم نے لاسٹ پروگرام کیا تھا، دکھاوا. ہم اپنی نعمتوں کا دکھاوا کرتے ہیں. میاں بیوی اچھے سے بیٹھ کر کھا رہے ہیں، کیا ضرورت پڑی آپ سیلفی کھینچی اسٹیٹس پہ ڈال دیا. اب کوئی جس کے گھر میں شوہر ہو ہی نہ وہ اس حسرت سے دیکھے. اچھا بعض اوقات کوئی جیلس نہیں ہوتا، ایک حسرت ہوتی ہے، زندگی کی کمی ہوتی ہے. اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا نا کہ آپ یتیم بچوں کے آگے ایک شفقت کا ماحول نہ کریں کہ وہ اپنے بابا کو مس کریں گے. یعنی کہ اکثر ایسے نہ کریں. اور عید اور تہوار میں ہم دیکھیں نا تیار شروع کے ایسے لوگوں کے سامنے جو محروم ہوتے ہیں، گزرتے ہیں، ان کو دکھاوا کرتے ہیں. جبکہ ایسا طریقہ ہماری ایک استاد تھی، انہوں نے ہمیں بتایا کہ ہمارا کلچر ہوتا تھا کہ کبھی ہم اگر تیار ہوئیں اچھے سے اپنے گھر میں ہوتے تھے. اگر ہم کسی کو کوشش کرتے تھے کہ اگر ہمارے ساتھ کوئی ایسا یتیم یا ضرورت مند ہمارے ارد گرد ہے تو ہم اسے بھی وہ چیزیں سپلائی کرتے تھے کہ وہ ویسی ہی خوشی منا سکے. لیکن حقیقت کیا تھی کہ جو رشتوں کی کمی نا وہ ہم پوری نہیں کر سکتے. تو پھر ہم اس کا چینج اوور کیا کرتے ہیں کہ دعا بھی دیں اور سب کو مل بانٹ کے چلیں. تو امپیکٹ نیگیٹو ہوتے ہیں، بٹ آپ کا جتنا دل اچھا ہوگا اس نیگیٹو امپیکٹ کو ختم انشاءاللہ ضرور کریں بیکاز آف کورس جو نیگیٹیوٹی کی جو کاٹ ہے وہ آپ کی پازیٹیوٹی ہی ہے. چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد آپ ساتھ ہیں، میں عائشہ کے پاس میں آتا ہوں. بریک کے بعد آتے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بریک کے بعد ہم آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. اور ڈسکلیمر دینا میرے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ دیکھیں ہم جتنے بھی لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں ہماری زندگی میں مشکلات بھی ہیں، ہماری زندگی میں آزمائشیں بھی ہیں. اور یہ مت سمجھیے کہ ہر وہ آزمائش جو اللہ پاک کی جانب سے ہے وہ بھی کسی جادو ٹونے یا پھر نظر کے زمرے میں آ جاتی ہے. اس لیے اللہ پاک کی جانب سے جو آزمائشیں ہیں ان کو بھی آزمائش سمجھ کے ہی آپ اس کو ڈیل کرنا ہے. اور کیونکہ آج ہم ذرا تھوڑے کاٹ کے والے سے بات بھی کر رہے ہیں. اور دیکھیں نظر تو ایسی کہ پیار کی نظر بھی لگ جاتی ہے. کسی طرح بہت زیادہ خوش ہو، اپنے آپ کو دیکھیں، اپنا آپ کو اچھا لگ رہا تو آپ کو بھی نظر لگ سکتی ہے. لیکن جو جادو کے معاملات ہیں وہ اس میں تھوڑے سے ذرا ہٹ کے اور ذرا مختلف ہوتے ہیں. عائشہ مجھے آپ پلیز میں یہ بتائیے گا کہ جیسے یہ کہا جاتا ہے کہ اگر جادو کا انسان کی پاکی اور ناپاکی سے بھی بہت لینا دینا ہوتا ہے. نظر تو چلے اگر آپ پاک ہو ناپاک ہو، جو بندہ آپ سے محبت کرتا ہے، ماں کی نظر سب سے زیادہ لگتی ہے، اس کی بھی لگ جاتی ہے. لیکن جادو کے معاملات میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں بھی آپ کی ناپاکی میٹر کرتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو یہ سمجھ لیں ہم کہ جادو کی اقسام کتنی ہیں، ٹھیک ہے. اور اس کا ظاہری طور پر پاکی یا ناپاکی سے اتنا کنیکٹ نہیں ہوتا ہے، لیکن جو جادو کے جو طریقہ کار ہیں اس میں یقینی طور پر یہ چیز آتی ہے کہ وہ کس انداز میں کیا جاتا ہے. پاک نفوس پہ نہیں ہو سکتا وہ تو. ہاں ٹھیک ہے. اچھا جی ہاں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر ہم بات کریں تو یہ عمل کیا گیا تھا اور اس کی کیفیات کے اوپر علماء کا الگ طرح سے نظریہ ہے. ٹھیک ہے، اس کو ہم کلیئر کر دیتے ہیں پہلے. اگر ہم بات کریں عام نفوس کی، ہماری اپنی ذات کی، تو اس میں تو کلیئر ہے کہ آپ ہماری ذات پہ ہو سکتا ہے. عام نفوس سے ہم بالکل الگ ہیں، وہ نفوس قدسیاں ہیں. اب اگر ہم بات کریں کہ جادو کی کتنی اقسام ہیں اور کس طرح سے وہ اثر انداز ہوتی ہیں، تو ہم پہلے جادو کی اقسام بیان کر دیتے ہیں. اچھا اس میں ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ ڈرایا جائے آپ لوگوں کو، کیونکہ یہ یاد رکھیں کہ خالق کائنات اللہ تعالیٰ ہے بے شک. اور اگر آپ کا عقیدہ، آپ کا نظریہ اللہ پر مضبوط ہے اور اگر آپ چھوٹی سی سورہ بھی اگر پڑھتے ہیں نا تو آپ کے جادو کی کاٹ ہو سکتی ہے.